سردیوں کا موسم ایک طرح سے بڑا برکت والا ہے۔ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سردی کے موسم میں ان پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہ اللہ سے جو ہم کلام ہونے کا شرف ملا تھا نا، یہ سخت سردی کا موسم تھا۔ آپ کہیں جا رہے تھے، راستے میں تھے، آپ کی فیملی بھی ساتھ تھی، بہت ٹھنڈ تھی۔ اب آپ نے گرمی کا انتظام کرنے کے لیے دور کہیں آگ دیکھی۔ آپ وہ آگ لینے جب گئے تو دراصل وہ آگ نہیں تھی بلکہ ایک درخت تھا جس پر اللہ پاک کی تجلی ظاہر ہو رہی تھی، اور اللہ پاک سے آپ کو ہم کلام ہونے کا شرف ملا۔ تو یہ سخت سردی کا موسم تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ نعمت ملی۔ اسی طرح اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت ہے یہ بھی سردیوں کے موسم میں ہوئی۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں یہ بھی سردیوں میں نازل ہوئی۔ سورہ نور کی 10 یا ایک روایت کے مطابق 17 آیات، اس میں مسلمانوں کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت اور آپ کی عزت و پاک دامنی کا بیان ہوا۔ یہ آیات بھی سردیوں میں نازل ہوئی۔ غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو جلدی جلدی مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ ادھر جب جائیں گے نا، خمسہ مساجد اب کہتے ہیں، پہلے وہ 7 مساجد تھی۔ یہ غزوہ احزاب غزوہ خندق بھی بڑا نرالا غزوہ تھا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نیا آئیڈیا پیش کیا۔ آج تک کبھی یہ آئیڈیا، یہ اسٹریٹجی نہیں اپنائی گئی تھی۔ انہوں نے کہا حضور کیا ایسا نہیں ہو سکتا، ہم خندق کھود لیتے ہیں، دشمن ہم تک پہنچ ہی نہیں سکے گا، پیچھے پہاڑ ہوگا، آگے خندق ہوگی، اس میں آگ لگا دیں گے۔ آئیڈیا بڑا پسند آیا، مگر ایسا تو تھا نہیں کہ کانٹریکٹ دے دیا جاتا، مزدور آتے، مشینیں لگتی اور خندق کھد جاتی۔ نہیں جناب، غربت کے دن تھے، سارے صحابہ نے کدالیں اٹھا لی، سب مل کے خندق کھودتے تھے۔ صرف صحابہ نہیں، میرے آقا بھی اس کام میں شامل رہے۔ اللہ اکبر، وہ واقعہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ صحابی رسول خندق بھی کھود رہے ہیں، مزدوری بھی کر رہے ہیں اور کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ ایک صحابی نڈھال ہو کر نبی پاک کے پاس آئے، عرض کی حضور کھانے کو کچھ نہیں۔ اپنا کرتا اٹھایا، پیٹ پر ایک پتھر موجود ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو لیڈر ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اپنا کرتا اٹھایا تو پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ بھوک میں، فاقوں میں انہوں نے اسلام کی خدمتیں کی ہیں، جانیں پیش کی ہیں۔ آج ہمارے پیٹ بھرے ہیں، مسجدوں میں پنکھے لائٹیں ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، مگر ہمیں دین کے لیے وقت نہیں نکلتا، ہم اسلام کی خدمت کے لیے وقت نہیں دیتے، قربانی نہیں دیتے۔ اب کیا ہوا؟ کئی دنوں تک یہ محاصرہ رہا، کافر ادھر ہیں، مسلمان اندر ہیں، مگر وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ انہوں نے کہا کبھی تو آگ بجھے گی، کبھی تو موقع ملے گا، یہ بھوکے پیاسے رہیں گے، ہم ان پر قبضہ کر لیں گے۔ مگر پھر کیا ہوا؟ اللہ نے سخت سردی کی راتیں تھیں، ایسی مدد بھیجی، ایک ایسی آندھی آئی جو ان کے خیموں کو اڑا کے لے گئی، ان کے برتن اڑا کے لے گئی، ان کے پیر جمنا مشکل ہو گئے۔ سرد رات ہو اور ٹھنڈی ہواؤں کی آندھی آ جائے تو وہ تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہے۔ بہرحال وہ سارے کے سارے دشمنان خدا و مصطفیٰ اپنا سامان سمیٹ کر بھاگ گئے اور اللہ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ عظیم واقعہ جو ہے یہ بھی سخت سردی میں آیا۔